السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان مزمل اعجاز۔ آج کا جو موضوع ہے ہمارا وہ ایک ایسی شخصیت اور ایسی ذات کے بارے میں ہے کہ جن کے بارے میں بیان کرنے کے لیے میری ذات بہت چھوٹی ہے۔ وہ ذات ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے۔ ان کے لیے سب سے پیارا اور سب سے مکمل لقب رحمت للعالمین کا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے لیے ہی یہ کائنات تخلیق کی گئی ہے۔ یہ ہوا، یہ پانی، درخت، یہ بہاریں، یہ سب اس کی خوبصورتی میں اضافہ کرنے کے لیے اللہ پاک نے بنائی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے لیے اس کائنات کو مزید خوبصورت بھی کیا گیا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ پاک نے سب سے پہلے کیا چیز کو پیدا فرمایا تھا؟ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، اے جابر، سب سے پہلے اللہ پاک نے اپنے نور سے میرا نور پیدا کیا تھا۔ اس وقت نہ لوح تھی، نہ قلم، نہ جنت، نہ دوزخ، نہ زمین، نہ آسمان، نہ فرشتے، نہ سورج، نہ چاند، نہ جن اور نہ انس۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پیدائشی طور پہ نبی تھے، رسول، اللہ کے رسول تھے، پر اس کے پیچھے بھی ایک حکمت تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ان کی جوانی میں یا ان کو انیشل سٹیجز پہ نہیں دی گئی۔ اس کے پیچھے جو سب سے بڑی حکمت تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا 40 سال کی عمر تک کردار کو اتنا مضبوط اور بڑا کیا گیا کہ کافر انہیں لقب دیا تھا صادق اور امین کا۔ یہ چیز کافر کہا کرتے تھے کہ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہمیں یہ بات کہہ دے کہ پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر ہے، وہ آپ پہ حملہ کر سکتے ہیں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس گواہی کو وہ سچ مانتے تھے۔ 40 سال کی عمر تک ان کے کردار کو اتنا مضبوط بنا دیا گیا کہ جب قرآن پاک نازل کیا جائے تو کافر بھی اسے رد نہ کر سکے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ایک کمپلیٹ ذات ہونے کے ساتھ ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود باعث تبلیغ تھا اور باعث برکت بھی تھا، جس کی ایک مثال ہمیں اسلام کی تاریخ میں یہ ملتی ہے کہ جب حضرت عمر بن خطاب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور اپنی بہن کو قرآن کی تلاوت کرتے دیکھتے ہیں اور غصے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی طرف جاتے ہیں۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا آمنا سامنا ان کے ساتھ ہوتا ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود اور نظروں کو دیکھتے ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ اسلام قبول کرتے ہیں اور ان کا غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت للعالمین ہے، اور اس کی مثال ہمیں تاریخ کے ایک ایک پنے پہ ملتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتح مکہ کے بعد عام معافی کا اعلان کر دیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کے ان لوگوں کو بھی معاف کر دیا جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ پتھر برسائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس عورت پہ بھی شفقت کی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ گزرتے ہوئے کوڑا پھینکا کرتی تھی۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ پاک قرآن کریم میں سورۃ احزاب آیت نمبر 56 میں یہ فرماتے ہیں، میں اور میرے فرشتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجتے ہیں، ایمان والو تم بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجا کرو۔ اس سے اس چیز کا بھی اندازہ ہو سکتا ہے کہ ایک عمل ایسا ہے جو نہ کہ انسان کرتے ہیں، وہ اللہ پاک کی ذات بھی کرتی ہے کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود ابراہیم یا درود اور سلام بھیجتے ہیں۔ اللہ پاک کی ذات اور اللہ پاک کی عبادت لا شریک ہے، اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بھی لا شریک ہے۔ وہ محبت آپ کی زندگی میں، آپ کی روٹین میں، عام چیزوں میں بہت سارا چینج پیدا کرتی ہے، اور وہ بہت پازیٹیو ہوتا ہے۔ اس پازیٹیوٹی کے اندر وہ محبت وہ آپ کو عام لائف کے اندر جو چینج پیدا کرتی ہے، اس میں سب سے بڑا چینج یہ ہوتا ہے کہ وہ آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے عین مطابق کر دیتی ہے۔ آپ کو عام روٹین میں جو ہمارے زندگی روزمرہ کی زندگی میں چھوٹے بڑے گناہ ہوتے ہیں، چغلی، جھوٹ، فریب، ان چیزوں سے پاک کر دیتی ہے۔ آپ کے وجود کو اس طرح پاک کر دیتی ہے جیسے پانی آپ کو صاف ستھرا یا کلین نظر آتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے آپ انسانیت کے مزید قریب چلے جاتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے آپ کا اندر کا وجود روشن ہو جاتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے آپ زندہ ہو جاتے ہیں۔ 12 ربیع الاول کو اس ویڈیو کو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم آج ایک نیت کریں کہ ہم اپنی زندگی کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق چلیں گے۔ کیا کبھی ہم نے وہ شخصیت یا ان لوگوں کے وجود کو دیکھا ہے جن کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی برکتیں بہت ساری ہیں، بے مثال ہیں، اور اتنی زیادہ ہیں کہ شاید عام الفاظ اس کو بیان نہ کر سکیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جب آپ محبت میں ہوں تو آپ کو عام انسانیت سے محبت ہوتی ہے،
آپ کو چرند اور پرند سے محبت ہوتی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جب آپ محبت میں ہوتے ہیں تو آپ کو کچھ بھی برا نہیں لگتا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ کائنات اللہ پاک نے بنائی ہے. میرا اس نشست میں بیٹھ کے بات کرنے کا ایک مقصد یہ ہے کہ ہم ایک ایم یا ایک ریس یہ بھی بنائیں کہ ہم اپنے خواب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کریں. وہ لوگ آج بھی اس ریس میں کم کیوں ہیں جو اس نیت سے اپنی زندگی کو ڈھال لیتے ہیں کہ ہم نے اپنے خواب میں یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت اپنی زندگی میں کرنی ہے، یا ہم نے کعبہ میں یا مدینہ جا کے اس روضہ رسول کی زیارت کرنی ہے. ہمیں اپنی زندگی میں یہ ایک ایم بھی لانا چاہیے کہ یہ ریولیوشن بھی لانا چاہیے. ایک عمل تو ایسا ہے جو کہ ہمیں ہر وقت کرنا چاہیے، دن ہے، رات ہے، یا جب بھی ٹائم ملے. اس کا فائدہ ہے، اس کا نقصان نہیں ہے. اور اس کے بارے میں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کئی جگہوں پہ فرمایا ہے کہ جس نے میرے پہ ایک بار درود بھیجا، اللہ پاک نے اس کی نیکیاں 10 نیکیاں اس کو دی اور 10 گناہ مٹائے اور 10 درجے بھی بلند کیے. اللہ پاک اور فرشتے بھی ہمادم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ سلام بھی بھیجتے ہیں اور درود بھی بھیجتے ہیں. ہو سکتا ہے کہ اس نیت سے اور اس عہد سے کہ آج اپنی زندگی کو توبہ سے پرانی زندگی کو خیر باد کریں اور ذکر رسول سے اپنی زندگی کا آغاز کریں اور اپنی زندگی کو بدل دیں. اور ہو سکتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اس نیت سے اور اس برکت سے کہ ہم نے نبی پاک اپنے وجود کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیدا کرنی ہے، کہ یقیناً میرا خیال ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہمیں خواب میں بھی ہوگی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ بھی ہمیں نصیب ہوگا آخرت میں. آپ سب کے لیے میں دعا گا ہوں. اللہ حافظ.